یہ ایک سوال ہے جی کہ چہرے کا سکیچ بنانا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اس کو منع کیا گیا ہو؟ تو میں اس کے جواب میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، اگر کمی بیشی رہے گی تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا، پروفیسر موجود ہیں، کہ اللہ کے رسول کے اقوال کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کے پیچھے نیات کو سمجھا جائے۔ میں نے یہ فکرہ انگلش میں اپنے استاد سے سنا تھا کہ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈیڈز آف دی پروفٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دی انٹینشنز آف دی پروفٹ۔ اگر آپ خدا کی اللہ کے رسول کی نیات پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور نہیں کریں گے اور ان کو اس طرح بعین ہی فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی بڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوں گی۔ جیسے اگر آپ سب لوگ مسواک کی تلاش میں صبح نکل جائیں، جیسے ایک دفعہ پروفیسر نے فرمایا تھا، سنت پوری کرنے کے لیے، اور یہ بھول جائیں کہ سنت کا مقصد دانتوں کی صفائی تھا، نہ کہ اس مسواک کا ان پرٹیکولر استعمال۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جب منع فرمایا تصویروں سے، تماثیل سے، اس وقت اس معاشرے میں بت پرستی اتنے عروج پہ تھی کہ انہیں کوئی بہانہ چاہیے تھا کسی کو پوچھنے کا۔ جیسے آپ ڈائبٹیز کے مریض کو کہتے ہیں کہ چینی کے نزدیک بھی نہیں جانا، تو وہ ان کے لیے وہ اتنی مہلک تھی، وہ اتنی پروپینسٹی زیادہ تھی ان میں شرک کی کہ اللہ کے رسول نے انتہائی احتیاط کی اور وہ پردے بھی پھڑوا دیے جن پر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی۔ لیکن ہمیں کچھ ایسی حدیث بھی ملتی ہیں کہ بعض میں حضور نے اس پہ اس طرح سے گرفت نہیں کی، اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ حضرت یوسف سلیمان تماثیل بنوایا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، بعض احادیث بہت ساری حدیثوں پہ حکمران ہوتی ہیں۔ جیسے یہ حدیث حکمران حدیثوں میں اس کو سمجھتا ہوں، یہ بہت ساری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کی طرف دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جن سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بعض اوقات وہ ایک ایسا پرابلم تھا کہ اللہ کے رسول نے اس پرابلم سے بچنے کے لیے اسے منع فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے، اگر اس وقت آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو کیا وہ گھوڑے پہ سوار ہونا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں سہولت اور آسانی والا راستہ پسند کروں گا۔ تو اس وقت اگر آپ تصویر کے بغیر، اگر پورے معاشرے کی سیکیورٹی خطرے میں ہو، آپ کو پتا ہو کہ لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا اگر آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن میسر نہیں ہے، تو آپ کو تصویر کھنچوانی پڑے گی۔ یہ تو آپ یہ دیکھیں نا، ضرورت ایکسیڈ کر گئی ہے، ایک لوکل سچویشن تھی جو اس وقت تھی۔ تو میرے خیال میں، میری رائے ہے کہ اس وقت اگر کوئی اسکیچ بنواتا ہے اپنا، میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، انلیس کہ اس کا مقصد اس کی کوئی عبادت ہو یا پرستش ہو۔ میری رائے ہے، اگر غلط ہے تو اس کو وضاحت کروں۔ اصل میں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے واللہ الخالق الباری المصور، کہ وہ تصویر کش ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ مثلا قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اسی طرح اللہ ظاہر ہے کام جو بڑے شوق سے آپ کے بارے میں کیا جاتا ہے، جو کر رہا ہے، اس سے آپ کو شاید اس طرح منع نہیں کر رہا جس طرح اسے اصولاً کرنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ خدا مصور ہے، اور جو بھی تصویر کھینچ رہا ہے، اور یہ پرانے زمانے میں تصویر کھینچنا، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے دورہ فلسطین میں ایک راہب نے وہ تمام تصویریں دکھائیں جو پیغمبران کریم کی بنی ہوئی تھی اور جس پہ وہ لکھا ہوا تھا۔ مگر جب تصویر ہمانی عبادت ہو جائے تو وہ یقیناً ایک جرم بن جاتا۔ جب تصویریں عبادات کے کام آنی شروع ہو جائیں، اور بعض اوقات انسان جو ہے ایک تصویر کو امپریشن سے بڑھ کر زیادہ اہمیت دینی شروع ہو جائے گا اور اس پہ کنسنٹریشن وارد ہو جائے گی، تو وہ یقیناً ایک جنرل اٹریکشن سے بڑھ کر آبسیشن بن جاتا ہے، اور آبسیشن جو ہے انسان کی ذہن کی بیماری ہے۔ تو ایسے سکیچز کو لائک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ابھی یورپ میں جو سکیچز پہ جنگ شروع ہوگی ہمارے اور یورپینز کے درمیان، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیچز بنائے۔ Now these are not called to be the general sketches، یہ کوئی تعریفیہ سکیچز نہیں تھے، یہ کیریکیچرل سکیچز تھے، استہزائیہ سکیچ تھے۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے مسلمان کیا کرتا؟ مسلمان کے پاس تو چارہ ہی کوئی نہیں، وہ حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کرتا، یا میں کہتا کہ چلو
میں عیسیٰ کے اسکیچز بنا کے ان کو دے دیتا ہوں کہ تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا غصہ آئے. مگر سوال یہ ہے کہ ان کو تو اتنی عقیدت ہی نہیں ہے اپنے پروفٹ کے ساتھ. وہ تو اپنے پروفٹس کو ہر جائز اور ناجائز کام میں استعمال کرتے پھرتے ہیں. ان کو تو کوئی اتنی عقیدت نہیں ہے کہ وہ جتنی ہمیں اپنے رسول سے پیار ہے اور جتنا عشق ہمیں محمد رسول اللہ سے ہے، چاہے ظاہراً ہے یا باطناً ہے، اتنا کسی اور مذہب والے کو اپنے پیغمبر سے نہیں ہے. اب دیکھیے مہاتما سدھارتھا بدھا جب وفات پائے تو انہوں نے ایک بہت بڑا آرڈر چھوڑا جسے ہمیں مہایانا اور ہنایانا آرڈر چھوڑا. ہنایانا آرڈر میں کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی فگر ورشپ نہیں، اور یہ بالکل انتہائی پیورٹنس بدھسٹ ہے. مگر جب اشوکا جو میرا خیال ہے میجر موسٹ کرپٹر آف بدھزم تھا، جس کو بجائے تعریف کے میرا خیال ہے لعنت اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس نے بدھ مت کا اصل کلچر کرپٹ کر دیا، اسی نے بت انٹروڈیوس کیے اور اسی کے زمانے سے مہاتما بدھا کی پرستش شروع ہو گئی اور مہایانا گروپ جو ہے بالکل غائب ہو گیا ہنایانا. اور اس وقت ساری دنیا پہ بدھ مت کا مہایانا گروپ جو ہے وہ رول کر رہا ہے. تو یہ جتنی جو یہ تصویر جو ہے یا تصویر کشی جو ہے، یہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے جب تک غالب کے شعر میں سیکھے ہیں محرخوں کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. اگر بات اس سے آگے بڑھ جائے تو فطرتاً گناہ ہو جاتی ہے.